نماز کو جی لگا کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو یہ قرآن پڑھو، نماز پڑھو، کہ اللہ نے نماز کے بغیر آگے جانے کا راستہ کوئی نہیں، اس کو اپنی زندگی کا، اور زبردستی کی نماز میں کوئی نماز نہیں ہوتی، دل سے پڑھو۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول میں تھا، تمہارے وارڈن نے نماز کمپلسری کر دی، ایسے ہم عشاء کی نماز میں حاضری ہوتی تھی، تو ان کا نام تھا طالب حسین وارڈن کا۔ تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی تو میں سب سے آخر میں کھڑا تھا، تو میرا روم میٹ آیا، فوت ہو گیا، اللہ اس کو بخشے، تو وہ نیت کرنے لگا 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے اللہ۔ اچھا اب میں بھی عشاء پڑھ رہا ہوں، میں نماز میں ایک ہی کی صحیح، وہ مجھے کہتا میں طالب حسین دی پڑھتا پیا، کیڑا اللہ دی پڑھتا پیا، اللہ اکبر، زبردستی کی نماز، دل سے پڑھ اللہ کے بعد نماز کی کوئی معافی نہیں۔ اگر نماز کی معافی ہوتی ان 15 صدی میں تو حسین علیہ السلام کو معافی ہوتی، جب نیزے گھوم رہے تھے اور تیر چل رہے تھے اور تلواروں کی جھنکار تھی، اور وہ نواسہ رسول جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، نبی کے دلارے ہیں، چھوڑ دیتے نماز کے ان تم مردے پہ ہیں اللہ دے نام تے آپ پہ اگاں جا کے کران کے سجدے نہیں۔ جو ہی سورج ڈھلا تو اپنے ایک زہیر بن قین ان کے رائٹ سائڈ کے ساتھی تھے، ان کو بکایا کہ یہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ نماز پڑھنے، تو وہ کہنے لگا ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں کریں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شدو پھر ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کہ تو تیر چلا میں نماز پڑھوں گا۔ نماز پڑھی، زور کی نماز ادا کی، نہیں چھوڑی کسی حال میں، کوئی عذر نہیں کسی لڑکی کے لیے، کسی لڑکے کے لیے، کسی بڑے کے لیے، کسی چھوٹے کے لیے، تو کہ جی پڑھی نہیں جان، پڑھی نہیں جان، یہ جی سستی ہو گئی۔ جب امتحان قریب آتا ہے پھر تو کوئی نہ کوئی نماز کا سجدہ دیتے ہو نا، یا اللہ پاس کر دے۔ میں بھی بڑا نمازی بن جاتا تھا جب، چونکہ میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہوتا تھا، تو زیادہ میرا تو سارا توکل نماز پہ تھا یا بسم اللہ پہ تھا، لہذا تو ایک دفعہ آپ کو میں عجیب سنوں، ایف ایس سی کا پریکٹیکل تھا بایولوجی کا، زالوجی کا، تو میں کہا یا اللہ، جمعے کا دن تھا، میں نے کتاب اٹھائی، میں نے کہا یا اللہ اے میں رکھدا پیا، تو میں سمجھ لگا میں نے خواب سے کھا دے کی آؤں، تم اس پہ عمل نہ کرنا، ویسے دلچسپی کے لیے سنا رہا ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر بعد خواب دیکھا کہ میں ٹیبل پہ چیئر پہ ہوں، سامنے ٹیبل ہے، تو خرگوش سامنے لا کے رکھے جا رہے ہیں، لڑکوں کے خرگوش۔ اس طرف سے ایک پروفیسر آتے ہیں جو سفید شرٹ سلیو لیس اور سفید پینٹ ہے، اور آ کر وہ کہتے ہیں ریبٹ کی ڈسیکشن کر کے اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ ذرا دکھاؤ ہمیں، اور اس کے بعد 4 سوال اور تھے، اور اس کے بعد تھا کوئی 5 ہو گئے نا، تو کوئی سے 4 کوئی سے 3 سوال حل کریں۔ میں جناب آنکھ کھلی میں کتاب چاہی، میں نے کھولا، پہلے صحیح انہوں پڑھیا، اس کے بعد کرو جو سوال تھے مجھے یاد تھے میں نے وہ پڑھے۔ جب میں گیا پریکٹیکل کے لیے تو پہلے خرگوش آ گئے، میں کہا بھئی پہلا کام تو اللہ نے پورا کر، میں بھی تیار ہو گیا، لے بھائی ڈسیکشن سیٹ میرے پاس پڑا ہوا تھا، اور وہ ڈائجسٹو سسٹم سارا میں رٹا لا لیا ہے۔ اس کے بعد 4 سوال آئے، ان 4 میں 3 سوال وہ تھے جو میں نے خواب میں دیکھے تھے، ایک آؤٹ آف خواب، تو میرے اللہ نے میرا پیپر لیک کر دیا، مجھے بتایا تھا۔ نماز بہت اعلیٰ چیز ہے بیٹا، جی نہ چلا، کچھ مراسی سے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو مولوی صاحب روز انہوں کہتے اوہ نامرادو نماز پڑھی کرو، وہ کہتے جی پڑھی نہیں جانتی۔ آخری دن تنگ آ کر وہ مراسی کہنے لگے مولوی صاحب اے ساڑی ٹالی ہے، ٹالی سمجھتے شیشم، اے ساڑی ٹالی ہے، ایدے ہیٹ اسی پھوڑی بچھا دینے ہیں، تسی آگے سانو پڑھا دے ہو، اسی مسجد کوئی نہیں جاؤں، مسجد ہم نہیں جائیں، انہوں نے کہا تسی پڑھو صحیح میں توڑے گھر آ جانا۔ تو مولانا صاحب ان کے گھر پہنچ گئے، انہوں نے نیچ چٹائی بچھائی، ان سے پوچھا وضو عمدہ ہی نہیں ہے کہ کوئی نہ، ان کو وضو کرایا، نماز کہ جی پہلی پڑھنی، کرنا کی ہے کہ جو میں کرن تسی ہو کر،
انہیں کہا جی گل ہی کوئی نہیں، تسی ساڈے سامنے کھلوتے ہو، تانوں ویکھ ویکھ کے کیتی جاواں گے۔ میں کہا اللہ اکبر، میں کہا اللہ اکبر۔ ابھی سورۃ فاتحہ چل رہی تھی کہ اوپر سے ایک بھیڑ گرا ٹالی سے، اور مولوی صاحب کے ادھر کالر سے نیچے کمر پہ چڑھ گیا، تو مولوی صاحب نے یوں یوں کیا، میرا سیام میں بھی نہیں، مولوی صاحب نے ایسے ایسے کیا، میرا سیام این کی فا، مولوی صاحب نے کہا اوئے حالے ہو، میرا سی بولے اوئے حالے ہو، مولوی صاحب نے کہا میں مر گیا، انہوں نے کہا میں مر گیا، مولوی صاحب نے کرتا اتارا، میراسیوں نے کرتا اتارا، سامنے پانی کا ٹیوبویل تھا، انہوں نے اس میں جا کے چھلانگ لگائی، پیچھے میراسیوں نے چھلانگ لگائی، اور ایک میراسی کہنے لگا مولوی صاحب مون سلام نہ پھیرے جے سنو نال امن دے جا۔ تو ایسی نمازیں نہ پڑھو، دل جان سے نماز پڑھو، نماز کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت میں مزہ رکھتا ہے۔ یہ ملک میرے اللہ کا ہے، الملک للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، ان القوۃ للہ جمیعا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، من هو مستخف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں چلے، وسارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے، تیرا رب سب کو دیکھتا ہے۔ کہتا ہے اللہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو۔ میں نے افریقہ کے جنگلوں میں رات کاٹی ہے، دیر سے بھی کوئی بڑا لفظ لاؤ تو تب جا کے صادق آتا ہے۔ اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، اس کی کیا حقیقت، اور کتنی چل رہی ہے، کوئی ہیکتا نہیں چل رہی بھائی، کھربوں چل رہی ہیں۔ وہ آسمان والا کہتا ہے کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو اور اس پہ چل رہی ہو، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیر ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا۔ تو بچوں بچیوں ہم سے کیسے غافل ہو، ہمیں کیسے نہیں دیکھے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین اکٹھے ہو کے کنڈی لگاؤ چوتھا میں ساتھ ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ کنڈی لگا کے بیٹھو چھٹا میں ہوں، ولا ادنی من ذلک، چار ہو جاؤ، تین ہو جاؤ، دو ہو جاؤ، ولا اکثر، ایک ہو جاؤ یا زیادہ ہو جاؤ، الا وهو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، اے یہاں اس رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب، ادعونی استجب لکم، صرف مجھے پکارا کرو، صرف مجھے مدد کے لیے پکارا کرو، کہ چونکہ میں ہر وقت زندہ ہوں، تمہاری شہرت سے دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، دور اتنا ہے کہ لا تخالطہ الظنون، خیال کی طاقت روشنی سے بھی زیادہ ہے، روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، لیکن خیال تو 1 سیکنڈ میں عرش تک چلا جاتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے خیال کے گھوڑے بھی دوڑاؤ تو تم مجھے نہیں پا سکتے، یا اللہ ایڈی دور تیرے نال گل کیویں کرنی ہے۔ ساتھ ہی کہتا ہے اقرب الیہ من حبل، اس رگ سے زیادہ میں تیرے، تو یعلم السر، تو آہستہ بول، یہ میں نے سنا ہے آپ نے نہیں سنا، تو دل میں بول، اخفا، اس کو میں نے خود بھی نہیں سنا۔ میرا رب کہتا ہے تو زور سے بول، میں سنتا ہوں، تو آہستہ بول، میں سنتا ہوں، تو لب سیلے اور دل کی دھڑکنوں سے بول، میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اور ایک تو نہیں کوئی دھڑکنوں سے بول رہا، کتنے بول رہے ہیں دل کی دھڑکنوں سے، اور اللہ کہتا ہے میں سب کی سنتا۔ ہائے ہائے، پھر کہتا ہے تتبع ہر رادفہ، ایک آواز جو زلزلہ برپا کر دے گی، تتبع ہر رادفہ، پھر ایک پیچھے آواز آئے گی، اسی اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا اور اس کے ہاتھ میں پکڑائے گا اور وہ پھونک مارے گا، اور ہم فَإِذَا من الاجداث الى ربهم ينسلون، ہم اپنے رب کی طرف قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ڈھلوان کی طرف تیزی سے چلتے ہیں، ایسے ہم تیزی کے ساتھ رب کے دربار میں پہنچتے چلے جائیں گے، عراۃ حفاۃ، مرد عورت سب ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ کہ عائشہ اس وقت کسی کا ہوش نہیں۔ پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، کیونکہ سب سے پہلے ان کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ مجھے کپڑے پہنائے، پھر اللہ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد اللہ اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے گا۔ جن کو یہ سارے ڈانٹتے پھرتے ہیں تو اذان نہیں دیتی تو کتنے دفعہ ہو گیا، ان کو کپڑے اللہ پہنائے گا۔
اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا ننگا رکھے گا. تتبعها الرادف، اور ایک اور آواز آئے گی، قلوب یومئذ واجفہ، دل ایسے ایسے کر رہے ہیں، ابصارها خاشعہ، آنکھیں چپی ہوں گی. خشوع دل کے ڈر کا نام ہے، آنکھوں کے ڈر کا نام نہیں ہے. خشوع دل کے ڈر کا نام ہے. لیکن اس دن ایسا خوف ہوگا کہ آنکھیں بھی ڈر رہی ہوں گی. ابصارها خاشعہ. اور پھر کافر کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور جب ہمیں کھڈوں میں ڈال دو گے، اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے کیا ہم اٹھیں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کون اٹھتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھتا، مر گئے، مٹی ہو گئے. اللہ کہتا ہے فانما هي زجرۃ واحدہ، ایک آواز آئے گی، فاذا هم بالساہرہ، تم سب میرے سامنے کھڑے ہو. آج اچھے اور برے کی طاقت کا پتہ چلے گا. یہاں تو حسین جیسے شہید ہو گئے اور شمر جیسے نے جھنڈے لہرائے، اہل بیت شہید ہو گئے اور یزید تخت پر بیٹھا ہے. یہ دنیا ہے. زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا یہودیوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں لٹا کے بکرے کی طرح ذبح کر دیا یہودیوں نے. حالانکہ کتنی بڑی ہستی ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اقم بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. یا زکریا، جس کو رب آسمانوں سے پکارے وہ کتنی بڑی ہستی ہوگا. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، ہم تو یہ بیٹے کی بوڑھے ہو گئے تھے، میاں بیوی دونوں. تو حضرت مریم کے پاس گئے نا تو ان کی کفالت میں تھی. دیکھا تو گرمی میں سردی کے پھل، سردی میں گرمی کے پھل. تو اب تو ممکن ہے جہازوں کے ذریعے آ جاتے ہیں. وہ تو کہنے لگے انا لکی ھذا، مریم موسم تو گرمی کا ہے، بس سردی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہ یہ اللہ نے بھیجے ہیں. تو اس وقت پھر اللہ سے بات کی، یا اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی، بے موسمی کا پھل دے دے، بے موسمی کا پھل دے، بیٹا دے دے. یا زکری، 8 نبیوں کا نام اللہ نے لیا ہے، بڑے عظیم نبی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، داود علیہ السلام، ان کے نام لیے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں بچے کی بشارت دیتے ہیں اور نام اس کا یحییٰ رکھتے ہیں. اتنے بڑے نبی، آرے سے چیر دیا زکریا علیہ السلام یہودیوں نے. اور وہ جو بادشاہ تھا اس کی ایک معشوقہ تھی، اس نے کہا کہ میں تب تیرے پاس لیٹوں گی جب تو یحییٰ کی گردن میرے سامنے لائے. تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کو ایسے بکرے کی طرح ذبح کرو. اور جب یہ ولید بن عبد الملک نے مسجد بنائی، جامع مسجد جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کی کھدائی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تر و تازہ سر صندوق میں بند، خون ٹپکتا ہوا نکالا گیا تھا. پھر اس کو الگ دفن کیا گیا. یہ دنیا میں ہم امتحان میں ہیں، یہ نتیجے کی جگہ نہیں. ابھی آپ پڑھ رہے ہو نا، نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ چند سال کے بعد آئے گا. نتیجے کا دن اللہ آگے بتا رہا ہے. قلوب یومئذ واجفہ انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما هی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ. ایک آواز پر اٹھ کے آج نہیں چلے گا کہ حسین جیسے شہید ہوں اور شمر جیسے جھنڈے لہرائیں. آج آواز آئے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے نافرمانوں. اگر موت ہوتی تو نیک و بد سارے خوف سے مر جاتے. چہ جائے کہ مجرم، نیک و بد سب خوف سے مر جاتے. اما من اوتی کتابہ بشمالہ، پیپر آیا الٹے ہاتھ میں، نشانی کیا ہے؟ ہلاک ہو گیا. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہے یہ میرا پیپر میرے الٹے ہاتھ میں اس نے پکڑا دیا، وہ میں فیل ہو گیا، وہ میں برباد ہو گیا. یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے مجھے میرا پیپر نہ دیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، آئے موت مجھے مار دے. ما اغنا عنی مالیا، میرا پیسہ کدھر؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کدھر ہے؟ کچھ نہیں میرا بچہ. خذوہ فغلوہ، سے پکڑو اور جکڑو. یہاں فیل ہو جانا کون سی بات، دوبارہ امتحان دے دیں. اور میرا تو ریکارڈ ہے اللہ کے فضل سے، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں باپ کا ڈنڈا تھا. گورنمنٹ کالج میں
فائنل ایئر سے پہلے پیپر ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، تو وہ میرا پورے پاکستان میں ریکارڈ ہے کہ گورنمنٹ کالج جیسے ادارے میں فائنل ایئر سے پہلے جو پیپر تھے اس میں 1000 میں سے میرے 90 نمبر آئے، 90/1000، اور میں ایسا تو میں جی میں گل میں کہ روٹی تو گھروں لگ دی، فیل بھی ہو گیا تو کیڑی گل، ڈاکٹر نام ہی بنے تو کیڑی گل۔ تو یہ وہ امتحان نہیں ہے کہ فیل بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں، فیل ہو گیا تو کہے گا ہائے موت آ جا۔ ہارون رشید پہنچا یہ مشہد جہاں امام رضا علیہ السلام کا مزار ہے، انہی کے احاطے میں اس کی قبر تھی، چنگیز خان کی فوج نے مٹا دی تھی۔ تو یہاں پہنچا تو بیمار ہو گیا، بیمار ہوا تو طبیب نے کہا بچنے کی امید ہوئی، 48 سال عمر، کہنے لگا میری قبر کھودو۔ تو اس کی قبر کھودی جا رہی تھی اور وہ قبر کے کنارے بیٹھا ہوا یہ پڑھ رہا تھا، ما اغنا عنی مالی ہلک عنی، ہائے میرا مال میرے کام، ہائے میری سلطنت میرے کام نہ آئی۔ اس وقت وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، ہائے میری حکم کام نہ۔ اگلے دن ایسا گیا کہ آج قبر کا نشان بھی۔ جو پاس ہو گئے، ہم ہاسٹل میں سارے ذمہ داروں کے لڑکے تھے، سینٹر جو تھے نا تھوڑا درمیانے حالات اور غریب، وہ تو بہت پڑھتے تھے، اور ہمارے جیسے سارے لفنڈر تھے۔ ایک ہم میں تھا عبد الواحد، قدرتی پاس ہو، قدرتی پاس ہو، کوئی زور نہیں لگایا تھا کہ میں پاس ہو جاؤں، قدرتی پاس ہو گیا۔ تو ہم ہاسٹل میں کمرے میں تھے، اور کمرہ تھا تو وہ عبد الواحد نام کے کیا تھا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا۔ منظر مجھے آج تک یاد ہے، اور بات ہے کوئی 66-67 کی۔ تو ایسا ہی ہوگا، اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، جو سیدھے ہاتھ میں پیپر لے گی یا لے گا، وہ پہلے ایک نعرہ لگائے گا۔ یہ نعرے نہیں لگا تو ہو کرتے، نعرے کا کوئی لفظ تو ہوتا نہیں، صرف ایک بے ہنگم آواز ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو لفظ بنایا، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا کہے گا وہ تینوں کی ہوا ہے، کہے گا اقرؤ کتابیا ہاؤم اقرؤ کتابیا، وہ یہ میرا پیپر دیکھو، وہ میں پاس ہو گیا۔ پاس ہونے کا کیا مطلب؟ میں آگ سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا، ہمیشہ کی جنت کا وارث گیا۔ ایک چنگاری جہنم کی زمین پہ ڈال دی جائے، پوری زمین راک کا ڈھیر بن جائے۔ ایک ڈول پانی 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے، حمیم، سارے سمندر کھولنے لگ جائیں۔ ہم نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے جنت اور دوزخ، یہ کوئی زندگی ہے؟ جوانی کے پیچھے بڑھاپا، زندگی کے پیچھے موت، خوشی کے پیچھے غم۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو غم کیا ہوتا ہے؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ غم کیا بلا ہو؟ یہ ہنستا چہرہ تو آپ لوگوں کے لیے، من تو میرا مرا ہوا ہے۔ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے، جوان بیٹے کو قبر میں اتارنا آسان، میرے لیے تو خوشیاں مر گئی ہیں، موت کا انتظار ہے، جب آئے گی بسم اللہ آ گئی۔ چلیے، دھوکے کا مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت کوئی نہیں۔ کیسر اور کسرا، پرشین امپائر، رومن امپائر، سونے کے برتنوں میں کھانے کھا رہے ہیں۔ انگلینڈ گیا تھا تو میں نے وہاں کے میوزیم میں دیکھے پرانے بادشاہوں کے برتن، پورے کے پورے ان کے وہ شراب کے جو تھے مٹکے، وہ سب سونے کے بنے، پلیٹیں سونے کی، چمچے سونے کے، پیالے سونے، اور میرا نبی رات کو سویا ہوا ہے۔ ایسے پھر ایسے ہو جائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے حضرت عائشہ پاس لیٹی، پھر ایک دم آگے بڑھتے ہیں، 4 پائی کی لکڑی جو ہوتی ہے جس کے اوپر بان ہوتا ہے، اس پر اپنا پیٹ جھک جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، یا رسول خیریت کیا ہوا؟ آپ اٹھے، عائشہ بہت جس کو رب کہے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما الآخر لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے۔ وجہ کائنات، حبیب اللہ، محبوب، ہر ادا محفوظ، پیڑھی نسب تک محفوظ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیس بن اقناد بن ایہام بن مقصر
بن ناحث بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. کسی کی پیڑھی آدم تک نہیں جاتی سوائے میرے حبیب، سوائے میرے محبوب کے. اور وہ اپنے پیٹ کو لکڑی سے لگایا ہوا ہے. کہہ رہے عائشہ، حضرت عائشہ رونے لگی، آپ کے لیے یا رسول اللہ کیا کمی، بس آپ نے ایسے ہی کرنا، آپ کے لیے دروازے کھول دے. پڑھو اپنے نبی کو، اللہ کے واسطے پڑھو. انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، ورنہ میرے رب کی قسم سب بولتے ہوئے جانور ہیں، انسان نہیں ہیں. جن کو اپنے نبی کا پتہ نہیں، ان کی زندگی کا پتہ نہیں، جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے، مجھے میرے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ سب جانوروں سے بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ دو جہان کا سردار ہے، یہ لولاک کا مالک، یہ پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، بھوک لگی. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، کعب بن عجرہ آئے، یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان، رنگ کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد، احمد، فاتح، خاتم، حاشر، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم. یہ کون ہے؟ مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر. یہ کون ہے؟ عزیز، حریص، رؤوف، رحیم. یہ سارے قرآن سے میں الفاظ آپ کو سنا رہا. اللہ نے میرے نبی کو نام دی، سارے نبیوں کو نام سے پکارا. میں نے ابھی بتایا 8. جب بھی اپنے نبی کو پکارا یا محمد نہیں فرمایا، یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول پروٹوکول، یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر لارڈ کی انتہا ہے. یہ اس لیے میں نہیں کہتی میرا چاند میرا تارا باہیں ہوئے کالا ٹٹ، میرا چاند میرا تارا، میرا لڈو، میرا پیڑا، میری برفی. اور میرا رب اپنے محبوب سے محبت کو یوں بیان کر رہا ہے، یا ایھا النبی. ہائے کاش ہم تھوڑی سی عربی، یا ایھا الرسول. یہاں تو عزت اور پروٹوکول تک ہے، اب آگے محبت شروع ہوتی ہے، یا پھر اس سے آگے لاڈ شروع ہوتا ہے، جیسے یہ مائیں لاڈ کرتی، یا ایھا کس کو بھلا کے بیٹھے، کن کے پیچھے؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم مغربی قوموں کے پیچھے چل کے کیسے ابھر سکتے؟ تم جانتے ہو وہ کیسی کرمناک زندگی گزار رہے ہیں. میں پچھلے 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 82 صرف اب اندازہ لگا لو. 43 سال سے میں ان یورپی ملکوں میں، مغربی ملکوں میں، ان سے کرمناک زندگی کسی کی ہے ہی نہیں. جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی قسم ان کے روئیں میں کانٹے چھپے ہوئے. کیوں وہاں شراب پی جاتی، کیوں وہاں زنا کی کثرت ہے، کیوں وہاں ڈرگز لی جاتی ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ڈرگ کی منڈی امریکہ کیوں ہے، جبکہ سب سے مالدار اور طاقتور ہے؟ کہ اللہ کو نہ پہچان کر کہ روحوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، آگ. اللہ رسول کو پہچانو مرنے سے پہلے. چند کالج کے لڑکے کشتی میں سوار ہوئے تو ایک نے پوچھا ملاح سے، چاچا تینوں کیمسٹری آمدی ہے؟ اس نے کہا پتر میں تو آج نام سنے ہیں. اس نے کہا چاچا تیری تو ادھی زندگی گئی. دوئے پوچھا باٹنی میرا بڑا پسندیدہ مضمون تھا، یہاں پڑھاتے ہیں باٹنی، باٹنی مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، تو چلو میں اسی کا نام لے. تو چاچا تین باٹنی آمدی ہے؟ اس نے کہا نہیں پتر میں تو نہیں پتا. کہا تیری تو ادھی زندگی گئی. پھر یہ پوچھا چاچا تین فزکس آمدی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو تیری ادھی زندگی گئی. ادھر اٹھی موجیں ایک دم. تو ملاح نے پوچھا پترو ترنا آمدہ جے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. کہ میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی، میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی. بیٹو اللہ نبی کے اس کا تعارف حاصل، اللہ نبی کو تعارف حاصل. اس کے بغیر رب کی قسم آپ کو نہیں پتہ گھروں میں کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، کیوں بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے. نبی کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں. تو اتنے جن کو لارڈ دلائے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور کعب ابن عجرہ کہتے ہیں آپ کا رنگ کیوں پیلا ہے؟ تو دیکھو آپ نے ایسے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیکھا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے. اور پھر فرمایا کعب ما دخل جوف ما يدخل جوف ذات کبد. کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک. کتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، بےایمانیاں 2 نمبریاں، کہ پترانوں کو تو کھوائیے، اولادوں کتنے پڑھائیے، اوروں کے لیے اپنی جہنم. پڑھو اپنے نبی کی زندگی، پھر انسانیت آئے گی.
ڈاکٹر بن جانا کون سی بڑی بات، انسان بننا سب سے بڑی بات، سائنٹسٹ بن جانا کون سی بڑی، انسان بننا سب سے بڑی بات۔ سب سے بڑا سائنسدان اس صدی کا اسٹیفن ہاکنگ، جس نے یہ ثابت کیا کہ ہمارا، نیوٹن نے کہا تھا کہ 4 فورسز ہیں جو کائنات کو چلاتی ہیں، تو ہمارے پاکستان کے عبدالسلام اور 2 امریکن نے مل کے ثابت کیا کہ 3 چلاتی ہیں، تو اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا کہ 1 طاقت چلاتی ہے، یعنی انتہا کا علم ہے۔ اور معذور کتنا تھا، جن لوگوں نے میں نے تھوڑا سا اس کو پڑھا ہے، کتنا معذور انسان تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا یہ 1 طاقت خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ علم کی سچ، ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کے علم کی انتہا، کہ نئی توفیق ہوئی کہ کہہ دے کہ خدا ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اللہ نے ایک زندگی دی ہے جس میں چھوٹا سا پارٹ عبادات کا ہے، بہت چھوٹا، 5 نمازیں صرف، اور عورتوں کو پورے مہینے میں بھی نہیں پڑھنی پڑتی، معاف ہوتی ہیں، اور سال کے بعد 1 مہینہ روزے، اور اس کے بعد 4 کام میرے نبی نے فرمایا، اور حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے۔ اور پھر اور کتنی آسانی ہے کہ پیسے والا بیمار ہے، حج معاف ہو جائے گا، پیسے والے صحت مند ہیں، راستے میں جنگ ہے، حج معاف ہو جائے گا، روزے میں بیمار ہے، بعد میں رکھ لو، صرف نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اور اس کو حسین نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ کربلا جیسی جنگ قیامت تک نہیں ہو، چونکہ ایسا قیمتی خون قیامت تک نہیں آئے گا۔ کیفیت کے اعتبار سے تو چھوٹی سی جنگ تھی، 72 اور 3000، لیکن وہ اپنی کوالٹی کے لحاظ سے قیامت تک نہ پیچھے ہوئی نہ آئندہ ہوگی کہ کسی نبی کی اولاد گاجر مول کی طرح کاٹ دی جائے۔ آسان ہے، وہ ذبح ہوتی ہے۔ ایک بول ہی تو بولنا تھا حسین نے، تم تاریخ ہی پڑھو اپنی، پیسے کے غلام بن گئے ہیں، پیسہ 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 کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا۔ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان۔ انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے۔ انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے۔ اور انسانیت کی معراج کہہ رہی ہیں کعب آج 3 دن پیٹ میں، اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے فخر اختیار کیا تھا کہ میری امت کے غریبوں کو کوئی آسرا ہو، کہ ہاں ہم بھی بھوک کاٹیں گے جیسے ہمارے نبی نے کاٹی۔ جب عاصم فوت ہوا میں پاگل سا ہو، کیونکہ میرا سب سے عقل مند بچہ، سب سے نیک اور فطری ذہانت اللہ نے اس کو دی، اور جم میں 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، اور 10 ریپ لگا کے ویٹ نیچے رکھا اور خود نیچے چلا، بیمار ہوتا ہے۔ جم میری تو ہر شب ختم ہو گئی۔ پھر مجھے اپنا نبی یاد آئے جن کے 2 بیٹے فوت ہوئے، جن کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں۔ مجھے یہ حدیث کا اس دن مطلب سمجھ میں آیا کہ جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہارے دکھ چھوٹے پڑ جائیں۔ آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ سے تھے، آپ کی عمر اس وقت 62 سال تھی جب وہ پیدا ہوئے، بڑھاپے کی اولاد، دل میں جگہ پکڑ لی۔ جب ان کا انتقال ہوا 18 مہینے کے ہو گئے تھے، بھاگتے دوڑتے میرے نبی کے الفاظ سے، ابراہیم بہت دکھ دے کے جا رہے۔ اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب تیرے پاس آنے والا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو اپنا اندر کا دکھ دکھاتا۔ 6 مہینے بعد خود بھی انتقال کرنے کی جگہ نہیں ہے، کیوں دائیں بائیں جنازے اٹھتے؟ جاؤ جا کے قبرستانوں میں جایا کرو، تم سے کہتا ہوں جایا کرو، ان ٹوٹی شکستہ قبروں سے پوچھا کرو، تمہارے تو کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، آج تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں، کدھر گئے؟ عثمانی سلطنت کے سارے بڑے بادشاہوں کے مزار پہ میں گیا ہوں، سناٹا، خاموشی، چند سیاح بس، بڑے بڑے گنبد، اندر کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی۔ مولانا روم کے مزار پر گیا، ایسے رش تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ اور مزے کی بتاؤں، جتنے مسلم تھے اتنے ہی نان مسلم تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ عورتیں وہ ننگی سی ہوتی ہیں تو جب وہ آتی ہیں تو ان کو بڑا جلباب پہنا دیتے ہیں، اس سے پھر وہ کورڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی جاتی ہیں۔ تسی کیوں کھلوتی ہیں؟ بندہ تھا ساڈا، اللہ محبت ایسے ڈالتا۔ پھر جب وہ اگلے دروازے سے جاتی ہیں تو وہ واپس کر دیتی ہیں اور باہر نکل۔ اتنا رش، ایک چھوٹا سا اتنا بڑا بادشاہ عثمان خان غازی، خان غازی، بلکہ اور عجیب بتاؤں، محمد فاتح جس نے استنبول فتح کیا، اس کی قبر ویران پڑی تھی۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا ہے، مکڑی کا چاہتا ہے۔ وہ بہت آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ 5 نمازیں، 30 روز، زکوٰۃ 2.5%، بنی اسرائیل پر تھی 10%، اتنی تھوڑی۔ ان کی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جاتی تھی، پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ جلاتی تھی۔ ہم زکوٰۃ اپنے غریب بھائیوں، رشتہ داروں کو، دوستوں کو دے۔
ان کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ سحری بھی ہے افطاری بھی، کتنا! اور پھر بخشش کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ اوپر اللہ مہربان رؤوف الرحیم۔ میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی، اور اس کا علاج تو ایک میری آپ سب بچیوں سے، آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑ، یہ ہماری پہچان۔ قضا ہو گئی کوئی بات بعد میں کر، رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی، اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر کے۔ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب استقبالیہ جماعت تھی، جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس۔ اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے۔ آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے، پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے۔ آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے، اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں۔ میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے۔ اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیکم نہیں، علیک، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے۔ علیکم میں تھا ہوتا آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو، میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ، انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آتا ہے۔ کیا نبی اللہ نے دیا، سبحان اللہ۔ آپ نے فوراً امت کو شامل کیا، السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو۔ وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں، ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا یار وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا، لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے،
جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے، ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، ہیں؟ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا ثا جیم چ زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہے، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، تو ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے۔ تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف، الف لام لام ہا، محمد 4 حرف، میم ہا میم دال، احمد 4 حرف، الف ہا میم دال، اللہ 4، محمد 4، احمد 4 حرف۔ یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے۔ اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ وہاں 50 نمازیں دی میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر قضا، ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑا۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی؟ کہا کہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ 6 آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے 6 آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہم نے 5 ہی دینی ہے، 45 معاف نہیں، اللہ نے کہا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیج دی۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے، چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں، ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا؟ کہ 5 معاف ہو گئی۔ یعنی یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہے، پھر واپس۔ اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئی۔
پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو ان کا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ، آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے ساتھ، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دوں۔ 35 یا رسول واپس، اللہ نے کہا چلو 5 اور کام، 30 پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کام، چلو میرے محبوب 25، پھر واپس چلو میرے محبوب 20، پھر واپس میرے محبوب 15، پھر واپس میرے حبیب 10، پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آ گئے۔ اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے گئے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئے، کہ کوئی نہیں پڑھنے، سپیریئر دے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنی، ایک ہی پڑھیں گے وہ یہ ہاتھ آ گئی جمعے دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لین۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نہ نورانی شکل میں آ گیا، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف۔ تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے، پیران پیر، انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا ہے، تمہیں خواب آ جانا تھی ڈنڈورا پٹوا دینا، شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کم بن گیا نمازاں دی، رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، یہ نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں۔ آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، باجماعت ہمیں ملی ہے، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، چونکہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچوں سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ میرے پڑوس میں ایک بچی، 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی، اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر لیا۔ بچوں کی خدمت، خامن کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ 10 وہ لگی رہی، 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لیا۔ اور اس کا الٹ بھی بتاؤں، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے۔ تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا، انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا۔ اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا، صرف 30 دن۔ یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا، کیونکہ میرے مدرسے کا قصہ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ۔ اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتے، اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر پورا یاد کر کے سنا دیتے۔ تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھڑ جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ روزے میں ہے مسافر و بعد میں رکھ لو، بیمار و بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں بھائی۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر۔ زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو۔ لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم کے شخص۔ نماز کی تاخیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی، یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ اذا جمعتنا یا جریر المجامع، میری دوسری فریاد ہے عشق کرو، اپنے میں عشق کرو۔
اپنے نبی سے؟ کبھی عشق مصطفیٰ میں اندھیروں میں بیٹھ کے روئے ہو؟ کبھی آنسو بہائیں، کبھی نیر بہائیں؟ وہ کتنے روئے؟ بول، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ، کوئی ایک نبی دکھاؤ جو اتنا روئے۔ کتنا روئے، کتنی ٹھوکریں کھائے، کتنے ستم، کتنے دکھ۔ میرے سامنے آپ کی زندگی گھوم رہی ہے، میرا دل پاش پاش ہو رہا ہے۔ طائف کے پتھر کھاتے ہوئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں وہاں گیا تھا، اس جگہ گیا تھا، جگہ دیکھی تھی جہاں میرے نبی بے ہوش ہو کے گرے تھے۔ زید بن حارثہ نے ایک انگور کی بیل کے نیچے آپ کو ڈالا۔ یہ عام داماد جس کی اللہ قسمیں کھائے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ فَلَا وَرَبِّ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ وہ پتھر اتنے بڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گرے کہ اللہ دیکھ رہے۔ ہمارے جیسے بدبختوں کے لیے خون بہایا ہے میرے نبی نے، اتنا خون بہا کہ یہ جوتا پاؤں کے ساتھ چپک گیا۔ زید بن حارثہ نے کندھے پہ اٹھا اور اتبا جانی دشمن کے باغ میں پناہ لینی پڑی، اور کوئی باغ قریب نہیں تھا۔ او ظالموں، جس کو دیکھ کے دشمن بھی روئے ہوں، تمہاری آنکھ تر نہیں ہوتی اس کی۔ اتبا بھی ہائے ہائے کرنے لگا، ہائے محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہے۔ یہ بدر کے جنگ کا سردار تھا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، جنگ بدر میں لڑتا ہوا قتل ہوا۔ اسے حضرت حمزہ علیہ السلام نے شہید کیا، شہید کہتا ہوں قتل کیا، اور وہ اتنا پگھل گیا کہ پلیٹ میں نوکر سے نہیں کہا انگور توڑ کے لاؤ، ایک ایک گچھا تو تصور میں لاؤ تو صحیح، جانی دشمن انگور توڑ رہا، پلیٹ بھر دی۔ غلام کو بلایا، عداس، شرم آئی جاتے ہوئے شرم آئے، عداس یہ لے جا اور کہنا محمد تجھے رشتہ داری کی قسم، تجھے رشتہ داری کی قسم، ایک خبیث قریب ترین رشتہ دار، بنو امیہ بنو ہاشم ایک باپ کی اولاد، تجھے رشتہ داری کی قسم میرا تو فرد نہ کرنا کھا لے۔ کن چیزوں کو تم نے دین سمجھا ہوا ہے، کن چیزوں کو تم نے علم سمجھا ہوا ہے؟ تم اللہ کو جان، نہ اس کے حبیب کو جان، نہ تمہارے دل کے تاروں پہ لا الہ الا اللہ کا نغمہ گونجے، نہ محمد الرسول اللہ کا عشق تمہیں تڑپائے، تو تم نے کیا سیکھا، کیا پڑھا؟ سب الفاظ کے علماء ہیں، اندروں جس کے اندر نہ اللہ ہے نہ اس کا حبیب ہے، تو پیچھے کیا ہے؟ فرقہ واریت، نفرت، بد زبانی، اس کو علم کہتے ہیں۔ ہائے وہ آیا، کہا مجھے میرے مالک نے، آپ کو بھی پتا تھا اتبا کا باغ سامنے کھڑا، میرا مالک کہہ رہا ہے تو یہ رشتہ داری کی قسم کھا، قتل کے در پہ بھی رونے لگے۔ وہ کیسا نبی تھا، آپ نے ایک دانہ توڑا اب بسم اللہ کہا تو عداس کہنے لگا ما سمعت بہذا فی ہذہ البلاد، یہ بول میں نے تو نہیں سنا اس ملک میں بسم اللہ۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا عداس۔ تو کہاں کا ہے؟ کہ میں نینوا کا ہوں۔ اچھا میرے بھائی یونس بن متہ کے شہر کا ہے۔ ما ادراک ما یونس بن متہ، آپ کو کیسے پتا ہے یونس بن متہ کون ہے؟ کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی۔ وہ آپ کے پاؤں میں گر گیا، چومنے لگا، اس کو ایمان نصیب ہو گیا، وہ کفر پہ مر گیا۔ پھر میرے نبی نے ایک دعا، اشکو الیک ذوف قوت وقلت حیلت، تیرے سامنے میں اپن گلا کرتا ہوں، بنتا میں گلا کرتا، تو نے کس طرح ان لوگوں میں مجھے ذلیل کر دیا، میں بے بس، میرا ہیلا کمزور، میری کوئی اتنا میرے اوپر چڑھا، الہ من تکلنی، تو نے مجھے کن کے حوالے کیا؟ زمین آسمان، میں آگے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، زمین آسمان کانپ اٹھے، پہاڑوں کا فرشتہ جبریل آ گیا، یا رسول اللہ ان شئت اطبق علیہم الاخشب، اب حکم دے میں دونوں پہاڑوں میں ان کو پیس کے رکھ دیتا۔ آپ نے کہا نہیں، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں میں ایسا پیدا کریں گے جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں۔ محمد بن قاسم ثقفی شاہ سوار اسلام اسی قبیلے سے، ابو بکرہ ثقفی اسی قبیلے سے۔ یہ جو کچھ کہلوایا ہے میرے اللہ نے کہلوایا ہے،
اگر دل کو لگے تو لے لے. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا. میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا کر. پھر سن، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا. میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا. انسان کی عظمت اور بڑائی اس کی صفات کے ساتھ ہے، اس کے مال دولت کے ساتھ نہیں. دنیا، پیسہ، دولت، حکومت، یہ چیزیں آدمی کو مالدار تو بنا دیتی ہیں، حاکم بنا دیتی ہیں، بڑا نہیں بناتی. بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر انسانی صفات رکھتا ہے، اور چھوٹا انسان وہ ہوتا ہے جو صفات میں کمزور. قیامت کے دن جو تولا جائے گا وہ سونا چاندی نہیں تلے گا، اعمال تلے گا. تو ایک انسان اچھا انسان بنے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ میرے رب کی اس کتاب سے پتہ چلے گا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، فرمان، سیرت سے پتہ چلے گا کہ ایک مرد عورت کس طرح عظمتوں کی چوٹیوں کو چھو لے، اللہ کو راضی کر لے، دنیا میں اپنے آپ کو سکھ سکون سے رکھے. ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہم نے ہر چیز کو پیسے سے جوڑ دیا ہے کہ بڑے آدمی بنو گے پیسہ بنا لو، بڑے آرام سے رہو گے پیسہ بنا لو، بڑی عزت ہوگی پیسہ بنا لو، بڑی شہرت ہوگی پیسہ بنا لو، بڑی خوشیاں ہوگی پیسہ بنا لو. یہ علم کا منبع غلط ہے، پوری دنیا میں یہ علم چھایا ہوا. اللہ، اس کا رسول کہتا ہے اس کتاب کے مطابق زندگی بنا لو، مزے ہو جائیں گے، عزت میں ملے گی، سب کچھ ملے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنى بلا مال ووجاہۃ وہیبۃ بلا سلطان ووجاہۃ بلا اخوہ. جو آدمی عزت چاہتا ہو، خاندانی نہیں ہے، غنی بننا چاہتا ہو، پیسہ کوئی نہیں، اپنا روب داب چاہتا ہو، طاقت کوئی نہیں، اپنی وجاہت چاہتا ہو، پیچھے کوئی ووٹر سپورٹر کوئی نہیں، نعرے لگانے والے کوئی نہیں، کیا کرے؟ اور یہ چار چیزیں حدود کے اندر سب کو چاہیے، سب کی مطلوب. مجھے عزت بھی چاہیے، اور مجھے کشادگی بھی چاہیے، تنگ دستی سے میرے نبی نے پناہ مانگی. مجھے اپنی ہیبت اور وجاہت بھی چاہیے. اگر یہ میں شریعت کی حدود کے اندر طلب کرتا ہوں تو اللہ کو بھی پسند ہے، اس سے جب باہر جاتا ہوں تو اللہ کو ناپسند ہے. تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ جو یہ چیزیں چاہتا ہے تو ایک کام کرے، فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کی نافرمانی والا راستہ ذلت کا راستہ ہے، وہ چھوڑ دے، اور اللہ کی فرما برداری والا راستہ عزت کا راستہ ہے، وہ اختیار کرتا ہے. تو قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں عزت والا راستہ بتاتا ہے، قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں بلندیوں کا راستہ بتاتا ہے، اور قرآن وَهَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں عروج کا راستہ بتاتا ہے، جنت کا راستہ بتاتا ہے، جہنم سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے. اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قیمتی ہونے کا طریقہ بتاتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، چین کی بنسری بجا کے سونے کا راستہ بتاتا ہے، گھروں کی معاشرت کو خوبصورت بنانے کا پوری دنیا میں کسی کے پاس نسخہ نہیں سوائے میرے رب کی اس کتاب. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اور دکھ درد کی بات یہ ہے کہ امت نے قرآن چھوڑ دی. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ہاضا کے لفظوں جو طاقت ہے، یا اللہ ان کی گود میں پڑا تھا قرآن، ان کی جھولی میں پڑا ہوا تھا قرآن، اور انہوں نے اس سے مہجورا، ترکو نہیں، متروکا نہیں، مہجورا. ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوڑ کے چلے جانا، پھر لوٹ کے نہ.
تو متروک کا تو ہے ٹھیک ہے، کبھی میں گاؤں میں ہوتا ہوں، کبھی یہاں ہوتا ہوں، یہاں ہوتا ہوں تو گاؤں متروک ہو گیا، وہاں جاتا ہوں تو فیصل آباد متروک ہو گیا، مہجورا کہ یا اللہ یہ میری وہ امت ہے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے میرے قرآن سے ایسے ہجرت کی جیسے لوگ وطن چھوڑ کے دوسرے وطن جا کے ہجرت کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تب اچھائی کہاں سے ملے گی، اچھا انسان کہاں سے بنے گا؟ تو اللہ کا شکر ہے اس مہینے میں امت قرآن سنتی ہے، پڑھتی ہے، تو سارے قرآن کا اور 1 گھنٹے میں 25-26 دن میں اس کو تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا تھا، جو اس میں آیات میری سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ بیان کر دی جائیں تو میں لے کے آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔